بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج فروری 3 تاریخ ہے 2023 اور کینیڈا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریم جو ہے وہ کولڈ الرٹ جو ہے وہ 2 دن سے ہے۔ اس وقت میں آپ کو دکھاؤں کہ میری گاڑی کے اندر جو ہے وہ ٹیمپریچر کیا دکھا رہا ہے۔ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹیمپریچر -17 اور فیل لائک کروں تو یہ تقریباً -30 ٹیمپریچر چل رہا ہے۔ باہر جو ہے وہ اس وقت آج فرائیڈے ہے تو سردی کی وجہ سے رش کم ہے۔ صبح کو ہمارے بچوں کا جو اسکول بس تھی وہ ایز یوزول اس نے زندگی کے دکھ دیے، تو ہم تقریباً آدھے گھنٹے انتظار کرتے رہے۔ بچے باہر سردی کے اندر -30 کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بہت زیادہ دیر ہے کیونکہ بس کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو ہم جو ہے وہ بچوں کو پھر اسکول چھوڑ کے اور میں جو ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے، میں آیا تھا والمارٹ، تھوڑا سا چیزیں جو تھیں وہ پاس ڈو تھیں، جس میں جو ہے وہ فرنس جو ہے اس کا فلٹر ڈو تھا، چائے کی پتی جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے گھر کے قریب ملتی نہیں ہے، وہ والمارٹ میں ملتی ہے۔ تو کلثوم صاحبہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ کلثوم سے ہائے، ہلو کلثوم سے ہائے۔ اور صدر صاحبہ جو ہے وہ اپنی اپارٹمنٹ پہ آج اللہ کا شکر ہے کہ اتفاقاً ہماری چھٹی ہو گئی تو جمعہ ہمیں مل گیا۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 1 بجے میرا پروگرام ہے کہ میں بچوں کو اسکول سے پک کر کے اور پھر ہم سب لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ جماعت جمعے کی نماز پڑھنے جائیں گے مسجد کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر فرائیڈے پارٹی ہوگی جس میں جو ہے وہ پیزا شیزا چلے گا اور باقی سب چیزیں چلیں گی۔ تو کافی زیادہ سردی ہے یہاں پر، 2 دن سے جو ہے وہ آن اینڈ آف برف پڑ رہی تھی، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ بالکل اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اسکائی جو ہے وہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں بالکل بلو ہے، خوبصورت اس وقت موسم ہے۔ 10 بج رہے ہیں صبح کے۔ تو میری شاپنگ جو ہے وہ گروسری کی ختم ہو گئی ہے والمارٹ سے، تو میں اب واپس گھر جا رہا ہوں۔ صدف کا ویٹ کروں گا، جب وہ کال کرے گی تو پھر اس کو لے جا کے لینے جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں آج کا جو ولاگ ہے ایکسٹریم کولڈ ویدر کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر جو ہے وہ کسی دوسرے ولاگ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں۔ ابھی تو پورا دن چل رہا ہے، دیکھیں ابھی کنٹینیو کرتا ہوں کیا کیسی ہے۔ جی تو میں نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ باہر کا اس وقت موسم بھی اپنے پہننے سے اور ان چیزوں سے دکھا دوں کہ میں نے جو ہے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے جو آپ کو وارم اپ کرتی ہے، اس کے بعد میں نے فل سلیوز پہنی ہوئی ہے، تھرمل پہنا ہوا ہے، پاجامہ پہنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر میں نے موٹا والا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، پھر میں نے اپر پہنا ہوا ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ ونٹر کا کوٹ پہنا ہوا ہے، اور اوپر جو ہے وہ ڈبل کیپ لیا ہوا ہے کیونکہ اس وقت ٹیمپریچر جو ہے -30 چل رہا ہے۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ پیچھے جو ہے یہ ابھی پچھلے ویک کے اندر جو برف پڑی ہے، یہ اس طرح کی جگہ جگہ جو ہے یہ پہاڑ بنے ہیں۔ ویسے تو روڈ وغیرہ سارے صاف ہیں، تو میں نے کہا کہ اس وقت صرف یہاں پہ کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا سب کچھ چھپا کے جو ہے نا وہ منہ نہیں چھپا سکتے، بس یہ ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو گال ہیں، آپ کی ناک جو ہے، آپ کا منہ، بس یہ سارا سن ہوا ہوتا ہے، باقی تو آپ ہر چیز کو اپنے طور پہ کور کر سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ کو میرے جو دھوئیں نکل رہے ہیں منہ میں سے، آپ کو اس کی بھی جو ہے وہ ویڈیو نظر آ رہی ہوگی۔ تو ہم جو ہے وہ بغیر
سٹے لگا رہے ہیں -30 کے اندر. تو یہ ہے جی کینیڈا. جو آنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کے موسم کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. -30 -40 تک جاتا ہے. گرمیوں کے اندر ایک شاید ہفتے کے لیے جو ہے وہ 30 یا 40 کے اوپر جاتا ہے. تو لیکن ونٹر جو ہے وہ آلموسٹ تقریباً نومبر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مارچ اپریل تک رہتا ہے. اور 2 مہینے کی آپ کو لٹرلی گرمی ملتی ہے. انشاءاللہ آپ کے روزے بھی جو ہیں وہ تھوڑے ٹھنڈے آئیں گے اور کم ٹائم کے لیے آئیں گے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو بھی انجوائے کریں گے. میرے ہاتھ اس وقت بالکل فریز ہو گئے. تو میں اندر جا رہا ہوں گاڑی کے اندر اور پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا جی, گاڑی کے اندر آ گئے ہم ابھی. تو یہاں کا جو کینیڈا کا جو موسم ہے اس کے لیے جو سب سے بیسٹ اپنے آپ کو وارم اپ کرنے کے لیے تو وہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ کو جگہ جگہ جو ہے یہاں پہ وہ جیسے پاکستان میں بولتے ہیں نا کہ ایٹ پوٹو, تو ٹیم ہارٹن والا آ جاتا ہے, اسٹار بکس والے آ جاتے ہیں. تو کافی جو ہے وہ سردی کا جو ہے وہ ایسے توڑا ہے جیسے برف کے اوپر آپ جو ہے نا وہ نمک ڈال دیں. تو آپ بالکل جو ہے وہ اندر سے وارم اپ ہو جاتے ہیں. تو میں نے جو ہے وہ کیپچینو لی ہے اپنی پسندیدہ. تو میں ابھی اس کو سپ کر رہا ہوں. ایسے لگتا ہے آپ کے اندر تک جو ہے نا یہ کافی اور اس کی گرمائی جو ہے نا. تو یہ یہاں کی لائف ہے. یہاں چلتے پھرتے لوگ جو ہیں وہ اپنے کھانے پینے چلاتے رہتے ہیں. کافی چلتی رہتی ہے, ڈونٹس اور ٹمبرٹس اور پیزے. اور میں زیادہ تر جو آؤٹ ڈور کے اوپر کبھی اس طرح سے اگر میں لنچ ڈنر یا اس طرح کی ٹائم کچھ کرتا ہوں تو میرے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ میں فرسٹ آف آل ہائیجین کے اوپر جاؤں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ڈیپ فرائیڈ نہ ہو. تو میں تو موسٹلی سب وے سے جو ہے وہ سینڈوچ لیتا ہوں, یا تو ویج ہی لیتا ہوں, نہیں تو پھر میں ٹونا فش کا لیتا ہوں. اس کو بھی میں ریپ کرواتا ہوں. اس کو میں کسی بھی بریڈ وغیرہ اس میں نہیں لیتا کیونکہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہے. کافی جو ہے وہ میں اس کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ 1 شوگر سے زیادہ اس کو میں ایڈ نہ کروں. تو بس باقی میری گاڑی کے اندر آپ کو میری اسنیکنگ کے لیے چنے ملیں گے جو میری گروسری کا سب سے امپورٹنٹ جز ہے, بھنے ہوئے چنے. اور آج کل جو موسم چل رہا ہے اس کے اندر میرے پاس جو ہوتے ہیں بادام ہوتے ہیں, اخروٹ ہوتے ہیں میری جیب کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس کے اندر انسالٹیڈ اور کیا کہتے ہیں اس کو پرزرو جو ہوتا ہے اس کے حساب سے کریکرز ہوتے ہیں, کوکیز ہوتے ہیں, جس کو ہمیں تو یہیں آگے پتہ لگا کہ یہ کیا ہوتے ہیں کوکیز کریکر. ہم تو بھائی بسکٹ ہی بولتے ہیں. تو یہ اس طرح کے بسکٹ ہمارے پاس جو ہے وہ گاڑی کے اندر رکھے رہتے ہیں. اور کیا رہ گیا, اور کیا رکھا ہوا ہوتا ہے, پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. پانی مجھے جو ہے وہ تقریباً میری عادت ہے کہ میں ہر 15-20 منٹ کے بعد 5-6 سپ لیتا ہوں. تو الحمدللہ پانی کا انٹیک بھی بہت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اسی طرح کی چیزیں میری گاڑی کے اندر ہر وقت موجود رہتی ہیں. تو بس ابھی بیگم صاحبہ کا میسیج آ گیا کہ ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے ڈن ہو گئی, تو ہم جو ہے بس ان کو واپس لینے جا رہے ہیں. تو پھر اب دیکھتے ہیں. الحمدللہ
ہم نے جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھ لی ہے اور اب ہم جو ہے واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ اپنی پیٹ پوجا کریں گے, اسکول سے واپس آئیں, اور ہم بھی جو ہے وہ تھوڑی سی شام کے لیے تیاری کریں گے. آج ٹیمپریچر زیادہ ایکسٹریم ہے تو ہم نے سوچا چلو آج جو ہے وہ چکن سوپ بناتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ اندر کا ذرا گرم بھی ہو اور سردی کا مزہ بھی آئے. آج مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک وان کے اندر ایک بڑی مسجد بن رہی ہے تو اس کے لیے ڈونیشن تھا. تو میں کافی دنوں سے سوچا تھا کہ میں جب بھی کبھی اس طرح کے گیٹ ٹوگیدر کے اندر ہوتا ہوں جہاں پہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں, جمعے کے لیے جا رہے ہیں, عید کے لیے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ ہمیشہ آپ سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی نئی مسجد بن رہی ہے, اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ اتنا حصہ ڈالو, اتنی بڑی مسجد بنے گی, اتنا بڑا کام ہوگا. بہت اچھی چیز ہے, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ مسجدیں تو اتنی ساری بن رہی ہیں لیکن اس کے اندر نماز پڑھنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. صرف آپ کو جمعے کے اندر اور آپ کو عید کے اوپر ہی ملیں گے. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب ہماری جاب آف ہوتی ہے یا جب میرے پاس اپنے پاس اویلیبلٹی ہوتی ہے ویکینڈ کے اندر, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی نمازیں جو ہیں وہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے وہ میں گھر کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے اندر جا کے بچوں کے ساتھ پڑھوں. لیکن میں یہی دیکھتا ہوں, اب جیسے میں نے اپنے بچوں کا جو ہے وہ آن لائن سٹارٹ کیا قرآن کا, تو میرے بچے مغرب سے عشاء تک جو ہے وہ مسجد کے اندر جاتے ہیں. تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کمیونٹی میں سے کوئی بھی نہیں آتا, صرف میرے بچے ہوتے ہیں یا پھر عربی کے 2-3 بچے ہوتے ہیں یا امام صاحب کے بچے ہوتے ہیں. تو وہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اتنی مسجدیں بن رہی ہیں تو وہ اس کے لیے نمازی بھی کیا نمازیوں کے لیے بھی تو اس کے لیے ایکٹیویٹی ہونا چاہیے کہ بھائی مسجد ہم بنا رہے ہیں, بھائی 5 کروڑ کی مسجد بنا رہے ہیں لیکن اس کے اندر 1 روپے کا آدمی نہیں آ رہا بھائی. تو فائدہ اتنی مسجدیں بنانے کا بھائی, کم از کم جو کمیونٹی ہے اس کو کم از کم پہلے موبلائز کرو. اگر بھائی جیسے اب ہماری یہ مسجد ہے, پہلے ہماری مسجد کی کیپیسٹی تھی وہ تقریباً سمجھو کہ فار ایگزامپل 500 لوگوں کی تھی. اب کمیونٹی جو ہے وہ جب سے مسجد بنی ہے تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ ہم اس مسجد کو بڑا کر لیتے. جیسے برینڈ فوڈ کی مسجد 500 ہے تو ہم بولتے کہ نہیں یار ہماری کیپیسٹی بڑھ رہی ہے, اچھا بھائی اب امداد کریں ان سب چیزوں کے لیے, اور مسجد جو ہے نا اب اس کو ہم بڑا کر رہے ہیں, ڈبل سٹوری کر رہے ہیں, ٹرپل سٹوری کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے پیسے درکار ہے. پھر تو آدمی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یار کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر حصہ بھی ڈالو اور اس کے اندر وہ چیزوں کو بھی وہ کرو. یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی ہر محلے میں ہر گلی کے اندر ایک آپ مسجد بنا دو اور اس کا انتظام بھی ظاہر سی بات ہے پاکستان والا تو حساب نہیں کہ جو ہے وہ اوقاف چلا رہا ہے سب کچھ. بھائی آپ نے سب کچھ کرنا ہے, اس کا جتنی بڑی مسجد ہے اتنے بڑے اس کے اخراجات ہیں, سارے معاملات ہیں, اور پھر وہ نماز پڑھنے آنے والا اور جو وہاں پہ منتظم وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ابے یار اب جو ہے وہ مسجد کے خرچے اٹھانے کے لیے وہاں پر ٹائم نہیں ہے. تو بھائی اس طرف بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے میرے خیال سے. اگر کچھ لوگ ہیں جو اس طرف سوچتے ہیں تو بھائی ان کو آگے آنا چاہیے کہ اس طرف بھی کام کر لو بھائی, کہ جو لوگ کمیونٹی کے ہیں کم از کم ان کو موبلائز تو کرو کہ یار پہلے مسجد کے اندر آؤ, پہلے اس اپنی علاقے کی مسجد کی ریکوائرمنٹ کو تو پورا کرو. بہت بڑی بڑے فانوس, اس سے کیا فائدہ ہے بھائی مسجد کا, تو اخراجات ہی بڑھیں گے نا اس سے. تو اس سے اچھا نہیں کہ آدمی ایک سادی سی مسجد بنائے اور نماز ہی اس نے پڑھنی نا. اللہ نے جو قبول کرنا ہے آپ کی نماز وہ آپ کے جو فانوس قیمتی لگے ہوئے ہیں, مہنگا آپ نے جو ہے وہ قالین بچھایا ہوا ہے یا آپ نے مہنگا جو ہے وہ اس کے اوپر ماربل لگایا ہوا ہے, تو اس کے اوپر آپ کی نماز جو ہے وہ زیادہ قبول ہوگی. یا اگر آپ کسی مٹی کی بنی ہوئی مسجد کے اندر بغیر چھت کی مسجد کے اوپر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں قبولیت ہوگی. تو اس وقت اس طرف بھی چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ بجائے ہم جو ہے وہ لگژریز کے اوپر لگژری سے ہم بڑی سے بڑی مسجدوں کو کام کرتے رہیں. اس سے اچھا نہیں کہ بھائی ہم جو ہے ان چیزوں کو تھوڑا سا اس طرف بھی دیکھیں یا سوچیں. تو جو لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں وہ کمنٹ کے اندر مجھے بتائیں
اور اگر انشاءاللہ ہم اس طرف کچھ کام کرنا چاہیں تو میں بالکل ہی ان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ جو تھا وہ آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پہ کسی اور نئے ولاگ کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔